الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انه کان غفارا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں بنی نوع انسانیت کے اندر پیدا فرمایا اور ہمیں اپنے پیارے حبیب کی امت بنایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا کہ اللہ انسان کو آزماتا ہے، کبھی اس کو جان دے کر آزماتا ہے، کبھی جان لے کر آزماتا ہے، کبھی مال دے کر آزماتا ہے اور کبھی مال لے کر آزماتا ہے۔ کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر پوری دنیا اس وقت ابتلا کا شکار ہے، آزمائش کا شکار ہے۔ یہ خدا کی پکڑ ہے جس کے اندر ہم سب اس وقت آ چکے ہیں، پوری امت آ چکی ہے، کیونکہ جب ظلم عام ہو جائے، جبر عام ہو جائے، بے انصافی عام ہو جائے، ناجائز کام عام ہو جائیں، زنا عام ہو جائے، شراب نوشی عام ہو جائے، ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ جب عام ہو جائے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے اور اس کا فیصلہ ہے کہ پہلے وہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب انسان سرکش ہو جاتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے جو بڑی سخت ہوتی ہے۔ یقیناً یہ خدا کی پکڑ ہے کہ آج اس کرونا وائرس کا ہم سب کو سامنا ہے، اس پر اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ تو فکر ہے کہ ہمارے پاس 4 مہینے کا، 5 مہینے کا، 6 مہینے کا راشن جمع ہو جائے۔ ہمیں یہ تو فکر ہے کہ دنیا کوئی بھوکا مرتا ہے تو مرتا رہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ایسا مرض ہے کہ یہ کسی بھی وقت جس کو لگ گیا تو اس کی جان چلی جائے گی، لیکن ہم ہر چیز کو بند کرنے کی فکر میں ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے ایسے حالات میں یہ فکر کی کہ ہمیں کہیں اپنے گناہوں کی بھی فکر کرنی چاہیے، ہم سے جو ناانصافیاں ہوئی ہیں ہمیں ان کی بھی فکر کرنی چاہیے، ہم سے جو خدا بند قدوس ہم سے ناراض ہے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو من حیث الانسان ہمیں جو ہے وہ اس وقت اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ ہم ذخیرہ اندوزی میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ کس وقت کون سا وائرس ہم سے اٹیک کر لے۔ علماء، محدثین اور ڈاکٹرز، یہ جتنے پوری دنیا میں یہ جو وائرس پھیلا ہے یہ بڑا شدید قسم کا وائرس ہے، یہ ایک بے جان وائرس ہے۔ کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا وائرس ہے، یہ یا ٹیبل پہ پڑا ہوگا یا آپ کے کپڑے پہ پڑا ہوگا یا آپ کے ہاتھ پہ لگا ہوگا، تو جب یہ زمین پر پڑا ہو یا پتھر پر پڑا ہو یا کپڑے پر پڑا ہو تو اس کی چند گھنٹے زندگی ہے۔ کیا ہے؟ چند گھنٹے زندگی۔ اگر اس کو کوئی چھیڑے نا تو وہ کیا کر دیتا ہے؟ وہ وہیں پر مر جاتا ہے۔ لیکن جب کسی کے ہاتھ پہ پڑا تو اس نے اس ہاتھ کو منہ کے ساتھ لگا دیا یا ناک کے ساتھ لگا دیا تو وہ ناک کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر ناک سے سانس کے ذریعے وہ پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے، پھر منہ کے ذریعے حلق میں چلا جاتا ہے۔ جب یہ حلق کے اندر پہنچتا ہے یا معدے کے اندر پہنچتا ہے یا ناک کے اندر پہنچتا ہے تو انسان جب سانس لیتا ہے تو پھر یہ گرو ہوتا ہے،
اس سے پہلے یہ گروہ نہیں ہوتا، وہ اسی کیفیت میں پڑا رہتا ہے، پھر یہ گروہ ہوتا ہے، پھر جب گروہ ہوتا ہے تو پھر یہ اس ایک وائرس سے کئی وائرس انسان کے حلق کے اندر پیدا کرتا ہے، سانس کے اندر پیدا کرتا ہے، پھر اس سے مثلا جو کسی سے ہاتھ ملاتا ہے تو اس سے اس کو لگ جاتا ہے، آپ جو کسی نے کوئی چیز پکڑی تو اس نے دوسرے نے اگر اس چیز کو پکڑا تو اس کو لگ جاتا ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ ڈاکٹرز نے احتیاط بتائی ہے کہ انتہا درجے کی احتیاط کی جائے، تو چند احتیاطیں تمام مساجد کی طرف سے جاری کی گئی ہیں کہ آپ لوگ جمعے کے ٹائم پر بالخصوص جو ہے وہ تقریباً 12:50 تک مسجد میں آئیں اور جمعے کی سنتیں ادا ہوں، خطبہ مختصر ہو، مختصر جماعت ہو، اور فرض نماز پڑھ کے فوراً آپ مسجد سے اجتماعی طور پر، یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی سب کو ریکویسٹ ہے اور ہم سب کی اسی میں اجتماعیت ہے کہ بقیہ نماز گھر سے سنتیں پڑھ کر آئیں اور بقیہ نماز کوشش کریں کہ جا کر گھر پر پڑھیں، اور مسجد کے اندر، وضو خانے کے اندر، ایسی جگہوں پر کم سے کم اجتماع جو ہے وہ رکھیں تاکہ اس وائرس سے زیادہ بچا جا سکے۔ اس وقت ضرورت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ دیکھیں سب کچھ بند ہے، پوری دنیا کیا ہے؟ پوری دنیا کیا ہے؟ لاک ڈاؤن ہے، پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے، لیکن ایک چیز کھلی ہے، سارے دروازے بند ہیں، ایک دروازہ کھلا ہے جسے توبہ کا دروازہ، توبہ کا دروازہ میرے رب نے بند نہیں کیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع ہوتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آپ تمام دوستوں سے میری ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ امت سے اجتماعی طور پر بہت سارے گناہ ہو گئے ہیں جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو اجتماعی طور پر معافی عطا فرمائے۔ شب معراج کو نبی اکرم نور مجسم جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں جب آسمانوں پر جا رہے تھے تو حضور فرماتے کہ جب میں عرش کے نیچے پہنچا تو میری ملاقات حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہوئی۔ کن سے ہوئی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ اسرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی اللہ نے روحیں نکالنے پر لگائی ہے۔ حضور فرماتے کہ شب معراج کو عرش کے نیچے میری ملاقات حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہوئی تو ان کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی تھے، ان کے ساتھ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی تھے، اور سرکار کے ساتھ جبریل علیہ السلام تو آلریڈی تھے ہی تھے سفر میں۔ تو گویا جو 4 بڑے مقرب فرشتے ہیں وہ چاروں فرشتے عرش کے نیچے سرکار کے دوار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شب معراج کو انتظار کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اسرائیل نے مجھ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے اور ایک لمحے میں میں پوری دنیا میں جہاں چاہتا ہوں ہر بندے کی اس کے مطابق اس کی روح کو کیا کر دیتا ہوں؟ قبض کر دیتا ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول، ایک بات ہے، ایک سوال ہے جس کی سمجھ مجھے آج تک نہیں آئی۔ میں چونکہ اللہ کی اطاعت کے اندر ہوں اور مجھے جو خدا نے حکم دیا وہ کر رہا ہوں، لیکن ان روحوں کے قبض کرنے کے دوران میں نے ایک چیز جو دیکھی ہے جس کی سمجھ مجھے آج تک نہیں آئی، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول آپ مجھے وہ سمجھا دیں۔ قربان جائیں مقام مصطفیٰ پر، قربان جائیں عظمت مصطفیٰ پر، قربان جائیں رفعت مصطفیٰ پر، عرش پر بھی میرے مصطفیٰ فرشتوں کو دین سکھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، علم سکھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بتاؤ اسرائیل کیا چیز ہے جس کی تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں روح زمین کے اوپر انسانوں کی روحیں نکالنے کے لیے جاتا ہوں، تو میں نے بعض انسانوں کی ایسی روحیں نکالنے کے لیے گیا کہ جب میں ان کی روح نکالنے لگا تو روح جسم تو ان کا پہلے سے چل رہا تھا، چلتا پھرتا تھا، لیکن جب میں نے ان کی روح نکالی تو میرے روح نکالنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ ان کی روح مری ہوئی تھی۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کی روح تو میں نے نکالی لیکن وہ مردہ روح تھی، وہ پہلے سے مری ہوئی تھی۔ روح کیا ہوئی تھی؟
مری ہوئی تھی. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ روحیں نکالنے کی ڈیوٹی تو رب نے میرے ذمہ لگائی ہے کہ مجھ سے بھی کوئی اور ہے جو روحوں کو بھی مار دیتا ہے. یا رسول اللہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. یہ سوال حضرت اسرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کب کیا؟ شب معراج کو. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اسرائیل میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ جن لوگوں کی تم جاتے ہو اور ان کی روح مری ہوئی ہوتی ہے وہ میری امت کے چند لوگ ہوں گے. اور وہ کیا ہوں گے؟ فرمایا کہ ایک شخص، وہ اس شخص کی روح خدا مار دیتا ہے جس کے پاس دھن دولت سب کچھ آ جائے، اقتدار آ جائے اور وہ متکبر ہو جائے. دولت مل گئی تو تکبر میں آ گیا، بجائے عاجزی میں آنے کے تکبر میں آ گیا تو اس کی روح مر جاتی ہے، پہلے ہی مر جاتی ہے. دوسرا نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت میں سے کوئی ایسا شخص جو سائل تھا، ضرورت مند تھا اور اس کو کسی چیز کی ضرورت تھی اور اس کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے، تو اس نے کسی ضرورت مند، کسی غنی کو دیکھا اور کہا کہ تجھ پر خدا کا کرم ہے اور تو میری مدد کر اور یہ میرا مسئلہ حل کر دے، میرے اس سوال کو پورا کر دے. تو اس نے اپنی دولت کے گمان میں، دولت کے نشے میں اس غریب کی، اس سائل کی مدد نہیں کی. جو سائل کی مدد نہیں کرتا، غریب کی مدد نہیں کرتا، ضرورت مند کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتا، نبی پاک نے فرمایا خدا اس کی روح مار دیتا ہے. اس کی مردہ روح ہوتی ہے، چلتا پھرتا جسم تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اس کی روح مر چکی ہوتی ہے. جس طرح کہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص انسان تو ہے لیکن اس میں انسانیت نہیں ہے. یہ مثال آپ نے سنی ہے نا کہ فلاں شخص انسان تو ہے لیکن اس میں انسانیت نہیں ہے. من حیث الانسان ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہو رہی ہے. ہمیں طرح طرح کی ابتلاؤں کا ہم شکار ہیں. اللہ تعالی ہمیں اجتماعی طور پر توبہ کی توفیق عطا فرمائے. چند باتیں یاد رکھیں، جب تک یہ وائرس چل رہا ہے، جب تک یہ ایمرجنسی کی حالت ہے، مسجد کھلی ہے ہماری، نمازوں کے لیے مسجد تو کھلی ہوگی لیکن آپ جماعت سے 5 منٹ پہلے آئیں، گھر سے سنتیں پڑھ کر آئیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. ہم نہیں چاہتے کہ مسجد کی کئی مسجدوں میں لوگوں نے بے احتیاطی کی، ان کو جب کہا گیا کہ یہ عمل کرو تو پھر باہر جا کے تبصرے شروع کر دیے. جی دیکھو جی مولوی صاحب نے مسجد میں ماشاء اللہ، یہ اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں. اچھا، اس مسجد کے اندر کئی لوگوں کو یہ وائرس ہو گیا، پھر گورنمنٹ نے مسجد سیل کر دی. اب وہ مسجد دوبارہ کب کھلتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم مسجد میں عبادت بند ہو. مسجد امن کی جگہ ہے، دعا کی جگہ ہے، اجتماعی توبہ کی جگہ ہے. 5 منٹ پہلے آپ، جب تک یہ وائرس چلتا ہے، یہ ایمرجنسی ہے، 5 منٹ پہلے گھر سے سنتیں پڑھ کر آئیں اور آ کر نماز فرض جماعت سے پڑھیں اور فرض پڑھنے کے فوراً بعد گھر میں جا کر باقی نماز پڑھیں. اسی طریقے سے آج جمعے میں آپ آئیں، جمعے کا خطبہ ہوگا، اس کے بعد جماعت ہوگی، جماعت کے فوراً بعد آپ لوگ جا کے بقیہ نماز گھر پر پڑھیں، ایک دوسرے سے قرب کا، ملاقات سے اجتناب کریں. جتنا احتیاط کریں گے اتنا ہمارا ماحول بھی ٹھیک رہے گا. فرض کیا، اچھا اس کی ہمیں اس وقت احساس نہیں ہے، ہم یہ مختلف قسم کے تبصرے بھی کر سکتے ہیں، یہ دیکھو جی ہم پہ یہ پابندیاں لگ رہی ہیں. مثلا یہاں سے آپ میں سے، ہم میں سے، مجھ میں سے، خدا نہ کرے کسی کو کسی سے کوئی وائرس لگ جاتا ہے، جب آپ گھر جائیں گے تو آپ کے بچوں کو لگے گا نہیں لگے گا؟ آپ کے فیملی کو وہ آپ سے وہ وائرس آ کے لگے گا نہیں لگے گا؟ اس لیے اس کی جتنی احتیاط کر سکتے ہیں اتنی احتیاط کریں. گھر سے سنتے پڑھ کر آئیں، وضو گھر سے کر کے آئیں. یہ وضو خانہ جو ہے، آج جمعہ ہے اس لیے کچھ تھوڑا کھلا ہوا ہے لیکن اس کے بعد وضو خانہ بند ہوگا تاکہ جب وہ گھر سے وضو کر کے آئیں، سنتے گھر سے پڑھ کر آئیں. اور جتنا ان دنوں میں ہم احتیاط کر سکتے ہیں. اب یہ وائرس کب تک چلتا ہے؟ یہ ابھی اس کی ابتدا ہے، اس وائرس کی ابھی ابتدا ہے. یہ پھیلے گا اور کتنا پھیلتا ہے، ہمیں کس ابتلا سے گزرنا پڑتا ہے. یہاں تک اس حد تک ایمرجنسی ہے کہ ڈاکٹر جو کرونا سے جو باڈی جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر ان کو وہ شاپر میں پیک کر کے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس باڈی کو اسی طریقے سے دفن کر دو. اس طرح کی صورتحال، ایمرجنسی کی صورتحال خدا نہ کرے ہمیں دیکھنی پڑے. اس لیے اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. جو آپ کو احکامات شرعی طور پر دیے جاتے ہیں ان کو آپ فالو کرتے رہیں. میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں، آپ ہمارے لیے دعا گو رہیں. انشاءاللہ خدا ہم سب کو
اس ابتلا سے نجات دے گا، آمین۔ اجتماعی طور پر آمین۔ اللہ نجات دے گا۔ تو ابھی جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ پڑھ لیں، تو پھر انشاءاللہ نماز ہوگی، اور نماز کے بعد جو ہے وہ پھر آپ لوگ کوشش کریں کہ بقیہ نماز جا کر اپنے گھر پر آ جائیں۔ شکریہ۔